ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے گزشتہ روز جو حکومت کی طرف سے نئے ایک پلان ہم کہہ سکتے ہیں کفایت شعاری کا، آسٹیرٹی کا، وہ سامنے آیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کل ایک کیبنٹ میٹنگ کے بعد اپنے بہت سے سینئر وزراء کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے بہت اہم جو ہے فیصلے جو کیے ان کے اوپر انہوں نے جو اناؤنسمنٹس کی۔ انہوں نے کہا کہ جو معاونین خصوصی ہیں وہ اب کوئی مراد یا تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں لیں گے، جو وزراء ہیں وہ بجلی اور گیس کے بل خود ادا کریں گے، لگژری گاڑیاں بھی جو ہیں وہ وزراء واپس کر دیں گے۔ انہوں نے آگے کہا کہ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو کارز لگژری کارز ہیں وہ اب 2024 تک خریدی نہیں جائیں گی، کوئی نیا انتظامی یونٹ نہیں بنایا جائے گا، سنگل ٹریجری اکاؤنٹ کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، سرکاری ملازمین کو ایک سے زیادہ پلاٹ نہیں الاٹ کیا جائے گا، 7:30 بجے صبح سرکاری دفاتر کھلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آبویسلی عمران خان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، ان کا بھی ذکر کیا۔ ان کی پریس کانفرنس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی ایک میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے خیال میں اس حکومت کے آنے کے بعد کتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اور کتنی بری حکومت چل رہی ہے اس وقت۔ مگر آبویسلی زیادہ جو سنجیدہ سوالات ان فیصلوں پہ اٹھائے گئے وہ معاشی تجزیہ کاروں کی طرف سے تھے۔ بار بار یہ بات ہوئی کہ یہ جو ہے یہ امیڈیٹ میجرز ہیں، ان سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، جو سچ مچ اکانومی کو یعنی کہ معیشت کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے حکومت نے کوئی بھی قدم نہیں لیا۔ آج اسی حوالے سے شری رحمان صاحبہ جو کیبنٹ کا حصہ بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈر ہیں، انہوں نے بھی سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا یہ فیصلے تو صحیح ہیں مگر اس سے زیادہ اہم ضرورت یہ ہے کہ کابینہ کا سائز کم کیا جائے اور جو ری اسٹرکچرنگ اکانومی کی کرنی ہے اس پر بھی اب بات کی جائے۔ انتخابات جو ہیں ان کی تاخیر کا معاملہ بھی چل رہا ہے، سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے، مگر حکومت کا اگر ذکر کریں تو بار بار کچھ وزراء جو ہے وہ آ کے ایک کے بعد دوسری وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں الیکشنز جو ہیں وہ وقت پہ نہیں ہو سکتے، بلکہ اب تو حکومت نے کچھ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے ان کے اوپر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی اگر ذکر کیا اس بات کا تو آج مریم نواز صاحبہ جو آبویسلی ایک پارٹی کنونشن سے وہ کر رہی تھیں ایڈریس سرگودا میں، تو وہاں انہوں نے بھی کچھ ججز اور کچھ سابق جنرل، سابق ججز، حاضر سروس ججز ان کی بارے میں ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ کس طرح یہ لوگ پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف کام کرتے رہے یا کر رہے ہیں اور عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو موومنٹ بھی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے شاہد عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ سر سب سے پہلے تو ایک اب ذکر کرنا بھول گیا، آپ کی مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی سر، یو ہیونٹ بین ٹو آر شو سنس، تو کین وی آسک کہ سر کیا ہوا وہاں؟ اس کے بعد آپ آبویسلی ایک ورکرز کنونشن پہ بھی نظر آئے، میٹنگ بھی آپ نے اٹینڈ کی، سو آل از ویل؟ جی ملاقات جو تھی وہ پارٹی کے معاملات پر تھی، انہوں نے کچھ مشاورت کی، بس یہی باتیں تھیں۔ جو کنونشن تھا یہ پنڈی ڈویژن کا کنونشن تھا، تو میں پنڈی ڈویژن سے میرا تعلق ہے تو میں اس میں شامل ہر صورت میں نے ہونا تھا۔ اچھا، تو وہ سر بٹ آپ نہ انہوں نے ذکر کیا نہ آپ نے وہ جو آپ نے پارٹی کے عہدے سے، جی میں نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، وہ بات تو ختم ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، انہوں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ واپس آ جائیں یا کوئی اس کی بات، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اچھا صحیح۔ اچھا سر، شہباز شریف صاحب نے کل سر یہ بہت ایک بڑے اناؤنسمنٹس کیے، انہوں نے کہا آگے بھی ہوگی۔ سر آپ سے ہم یہ بہت دفعے بات کر چکے ہیں اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ کے سائز سے تو فرق ہی نہیں پڑتا اور کیبنٹ کا جو بھی سائز ہو اس کے اوپر اتنا خرچہ نہیں ہوتا، ہمارے تو ایکسپینسز جو ہیں وہ جو کرائسس ہے وہ کہیں اور ہے۔ تو سر کل زیادہ تر جو باتیں شہباز شریف صاحب نے کی وہ تو کیبنٹ کے خرچے کے حوالے سے کی، تو پھر ہم کیا کہیں کہ جو معاشی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ کزمیٹک میجرز ہیں، آپ بھی یہی کہیں گے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، کابینہ کا فیصلہ ہے، انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہم
کم از کم اظہار یکجہتی کر دیں لوگوں سے کہ یہ اکثر تنقید ہوتی ہے، آپ بھی کرتی ہیں جی سر بالکل کہ بہت زیادہ تنخواہ لے لی ہے اور مراد لے لی ہے، حالانکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مراد اور تنخواہیں اگر آپ مارکیٹ سے کمپیئر کریں تو اس کا 20واں حصہ بھی نہیں ہوتی. نہیں سر میں نے تو صرف کہا تھا بہت بڑی ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں بہت چلے وہ سب مسئلے انہوں نے حل کر دیے، تنخواہیں بھی واپس ہو گئی، مراد بھی واپس ہو گئی. لگژری گاڑیاں میں نے تو نہیں دیکھی کوئی، لیکن ہوگی کسی کے پاس. نہیں احسن اقبال صاحب نے سر وہ ایک پورا خط اپنا پبلک کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں واپس وہ کر رہا ہوں. لگژری گاڑی نہیں ہوتی، وہ کچھ منسٹری میں ضرورت ہوتی ہے آپ کو، وہ لینڈ کروزر ٹائپ گاڑی دیتے ہیں، اور یہ گاڑیاں اکثر جو ہوتی ہیں یہ مختلف پروگرامز کے تحت آتی ہیں جو آپ کے ڈونرز ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ اچھی بات ہے، اس کا خرچہ کافی ہوتا ہے تو انہوں نے کر دیا. بٹ اب دیکھیں نا پھر وہی بات کہ اگر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا یہ ایشو نہیں ہے، پھر اگر وزیر اعظم صاحب آ کے یہی صرف خرچے کہیں کہ ہم کم کریں تو اب ہم کیا سمجھیں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے تو کہا یہ ایشو ہی نہیں ہے. دیکھیے تنقید ہمیشہ رہتی ہے نا کہ کابینہ وزیر بہت زیادہ خرچ کر گئے اور لے گئے اور کھا گئے اور پی گئے. اچھا تو میں نے ہمیشہ کہا کہ حقیقت یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ آپ لوگوں کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے کہ آپ تنقیدی صحافیوں کو خاص طور پہ، تو یہ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی اظہار یکجہتی کر دیتے ہیں. اور انہوں نے کافی ایسے سٹیپس ماضی میں باتیں ہوئی ہیں کبھی ہوئے نہیں ہیں، کبھی باتیں ہوئی گاڑیاں ادھر کر دیں، آپ کو یاد ہوگا. اس دفعہ بھی نہ ہو جی، ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی نہ ہو. نہیں اس دفعہ ہی ہوگا، یہ پرائم منسٹر صاحب کی کمٹمنٹ ہے. اچھا ہاں آپ کو یاد ہوگا جنیجو کیبنٹ میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ سوزوکی گاڑی میں بیٹھیں گے سر، اور ہم نے دیکھے تھے بیٹھتے جی بیٹھے تھے، اور پھر حکومت کے جانے کی وجہ بھی تقریباً ایک وہی بنی تھی. سر یہ نہ ہو کہ شہباز شریف صاحب کو بھیجنے کے لیے یہ پلان بنایا ہو. نہیں یہ دیکھیں بہت اچھا ہے کہ جب آپ کا ملک مشکل میں ہو تو یہ ایک اظہار یکجہتی ہو گیا، ایک اظہار ہو گیا آسٹیرٹی کا. دفتروں کے اوقات اس میں بات ہوئی تھی کہ وہ ڈے لائٹ سیونگ ٹائم انٹروڈیوس کیا جائے. سر یہ بھی میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 2010-8 کی گورنمنٹ سے یہ ہم سن رہے ہیں. نہیں یہ ایک بات ہوئی تھی ایک دفعہ، یہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا تھا اور بڑی کنفیوژن ہو گئی تھی. تو پھر وہاں پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بجائے اس کو کرنے کے ہم ایک گھنٹہ پیچھے کر دیتے ہیں دفتروں کے اوقات. تو اچھا سر اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس سے کچھ آپ کی سیونگ ہو جاتی ہے. جی کیسے؟ ایئر کنڈیشننگ میں کچھ سیونگ ہو جاتی ہے، اس قسم کی چیزیں، بجلی کی انرجی سیونگز آ جاتی ہے. نہیں بٹ سر کیسے بجلی اے سی کی سیونگ ہوگی؟ 7:30 صبح اتنی گرمی نہیں ہوتی. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ لوگ گھنٹہ اے سی نہیں چلائیں گے؟ جی یہی ہوتا ہے، یہ اس کے پیچھے ہوتا ہے. سر شری رحمان صاحبہ نے بھی آج اس پہ ٹویٹ کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیبنٹ کا سائز کم کرنے کی ضرورت ہے، یہ کافی نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اکانومی کو ری اسٹرکچر کریں. اور سر کئی معاشی تجزیہ کار بھی جو کل انہوں نے بھی یہ گفتگو کی، انہوں نے کہا دس از ناٹ انف، ہمیں تو مطلب کہ جو زیادہ ری اسٹرکچرنگ اکانومی کی کرنی چاہیے. یہ وہ جیسے آپ نے کہا نا ہم میرے جیسے گھٹیا صحافیوں کو خوش کرنے کے لیے آپ لوگ نہیں گھٹیا میں نے نہیں کہا، آپ نے ایڈ کر دیا، میں اسے اتفاق نہیں کرتا ویسے اس بات سے. تو سر بٹ آگے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، ری اسٹرکچرنگ بھی تو اکانومی کی کرنی ہے. یہ سارا مکمل نسخہ تو نہیں ہے نا معاملے کا، یہ تو ایک اظہار ہے، ایک یکجہتی کا. جی یکجہتی کا اظہار ہے. باقی اکانومی کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے. شری رحمان صاحبہ کیبنٹ کے ممبر ہیں، وہ اس فیصلے میں شامل ہیں. جب کابینہ فیصلہ کرتی ہے سارے وزیر اس میں شامل ہوتے ہیں. میں بھی ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ حکومت کے سائز کو کم کریں. میری سجیشن ہمیشہ یہ رہی ہے کہ آپ اس کو 30 ڈویژنز پہ لے آئیں. آج شاید 46-48 ڈویژنز ہیں، اس کو ریڈیوس کر دیں، کیونکہ بہت سے محکمے ایسے ہیں جو اب فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین میں نہیں ہیں لیکن وزارتیں قائم ہیں. اب پھر میں بات کروں پھر آپ تنقید شروع کر دیں گی. مثلا ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے یہ وفاقی محکمے نہیں ہے، یہ ڈومین اب ان کے پاس ہے، صوبوں کے پاس ہے. تو یہاں پر آپ کو جو آپ کے فنکشنز ہیں ان دو چیزوں کے حوالے سے، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کے لیے آپ ایک علیحدہ ڈویژن قائم کر دیں کہ جو ان چیزوں سے ڈیل کرے. سر کیا حکومت میں اس طرح کی کوئی ری اسٹرکچرنگ یا لانگ ٹرم تھنکنگ پہ کوئی پلاننگ ہو رہی؟ جی بڑی لانگ ٹرم تھنکنگ تو بڑی ہو رہی ہے، 25 سال سے میں بھی سن رہا ہوں. اچھا. لیکن کبھی ہوا نہیں ہے. ہر حکومت یہ دعویٰ، لیکن تو میں نے رن صاحب کو بھی گزارش کی ہے کہ آپ اس پہ کانسنٹریٹ کریں، ڈویژنز ہی کم کر دیں، تو وہ پھر خود ہی وزیر بھی کم ہو جائیں گے.
اور مجھے جو سب حیرانگی ہوئی، میں نے کہا نمبر جب دیکھے تو جو آئین ہے وہ شاید 48 یا 49 وزیروں کی اختیار دیتا ہے، وزیر صرف 33 ہیں. جی سر، بٹ اسپیشل ایڈوائزرز بہت ہیں. جی اسپیشل اسسٹنٹ زیادہ ہے، تو وزیر جو ہے وہ کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے تو اس حوالے سے تو یہ وزارتوں میں ابھی بھی 16 کی گنجائش موجود تھی، 15 یا 16 کی. سر آپ کی ہم نے اب نہیں کرنی، میں وزارت کرتا ہوں، ہم نہیں کریں گے اب. چلے سر، وہ آپ لگ رہا ہے کہ وہ پہلے 5 کے ٹولے کی بات ہوئی کہ آپ لوگوں کی ایک نئی پولیٹیکل کیمپین یا نیا بیانیہ بننے لگا ہے 5 کے ٹولے پہ، کچھ اس کا ذکر سنا. پھر obviously اب حکومت کی طرف سے کچھ ججز پہ، حاضر سروس ججز پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے آج تقریر کی، سرگودا میں تصویریں دکھا دیں. سر بڑا اگریسو سٹینڈ عدلیہ کے خلاف لگ رہا ہے کہ جماعت اور حکومت لے رہی ہے. ہم نے 2017 میں بھی دیکھا تھا، بٹ اب تو نام لیے جا رہے ہیں، تصویریں دکھائی جا رہی ہیں. دیکھیں، جماعت کے سیاسی جلسوں میں مختلف باتیں ہوتی ہیں، آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک اظہار رائے ہے. اپنے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے جلسے میں، اسے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے تنقید بھی کر سکتے ہیں. لیکن حکومت نے کبھی کسی جج پر، کل پرائم منسٹر صاحب نے نام لیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں بطور پرائم منسٹر نہیں کہہ رہا، میں بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہا ہوں. سر جب آپ ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کیبنٹ کے ممبرز آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر کین یو شفٹ دیز رولز؟ پھر مطلب کہ دنیا کے لیے تو پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ سپیریئر جوڈیشری پہ سوال اٹھا رہے ہیں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب آپ نے ایک ٹوپی پہن لی ہے، دوسری اتار دی ہے تو لوگ بھی ڈسٹنکشن کریں گے. برابر ڈسٹنکشن تھوڑی کرنی پڑتی ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ کی بات درست ہے، میں اس سے اس کو میں ریجیکٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ ایک روایت بن گئی ہے، یہ ہمارے ملک میں کی سیاست میں ایک روایت بن گئی ہے کہ پرائم منسٹر عام تو سر اگر کل کو ایک کوئی جج ہوں سپریم کورٹ کے حاضر سروس، وہ ایک دن کہیں کہ میں یہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں انٹرویو دے رہا ہوں اور وہ پی ایم ایل این کے خلاف کوئی بات کرے، تو آپ ججز تو دیکھیں، ججز تو اوپنلی کرتے ہیں، وہ فیصلے میں کچھ اور ہوتا ہے، کامنٹس میں کچھ اور کہا جاتا ہے، اور بڑی سخت باتیں وہ کر دیتے ہیں. اس طرح سر ججمنٹ میں ہی کرتے ہیں نا، یہ ریمارکس میں کرتے ہیں. میں یہ آپ جو بات کریں میں تو اس کو آگے بڑھا رہی ہوں. ریمارکس ہی دیے نا، تو میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑی مشکل ڈسٹنکشن ہے کہ کہاں پر آپ پرائیویٹ شہری ہیں، آپ کہاں پر ایک پارٹی کے صدر ہیں، اور کہاں پر آپ وزیر اعظم ہیں. یہ جو سپریشن ہے یہ ذرا کہنی بھی مشکل ہے اور پیدا کرنی بھی مشکل ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے کر دیا ہے، اب یقیناً آپ تنقید کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آئینی حق ان کے پاس ہے یہ کرنے کا. روایت ماضی میں نہیں ہوتی تھی، لیکن ماضی قریب میں یہ روایت بن گئی ہے بدقسمتی سے. سر تو یہ بتائیں کہ جو یہ اب گفتگو ہو رہی ہے کہ الیکشنز آپ کی حکومت چاہ نہیں رہی کیونکہ آپ لوگوں کو خطرہ ہے کہ آپ لوگ ہار جائیں گے. آپ کے گورنر پنجاب میں آپ کے گورنر ہیں، وفاق گورنر لگاتا ہے، جو پنجاب کے گورنر ہیں وہ آپ کی پارٹی کے ممبر ہیں، وہ اب تاریخ نہیں دے رہے الیکشنز کی. تو اب اس کو ہم کس طرح انٹرپریٹ کریں؟ سر ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے نا کہ آپ کی جماعت اب الیکشنز نہیں چاہ رہی. رانا صاحب بھی ٹی وی پہ آتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب تو وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ جی وہ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی. عطا اللہ تارڑ صاحب آتے ہیں، عطا تارڑ صاحب وہ بھی ایسی گفتگو کرتے ہیں. تو سر سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پی ایم ایل این الیکشن سے گھبرا رہی ہے. نہیں، وہ آپ سوال کرتے ہیں، ہم جواب دے دیتے ہیں. اب یہی بات آ جاتی ہے، میرے جیسے لوگ تشریح کر لیتے ہیں. جی یہی بات، جی آپ نے وہ میں نہیں، آپ نے خود استعمال کیا تھا ایک لفظ آپ نے خود. جی تو بہرحال وہ جو جیسے پھر گورنر صاحب کی بات ہے تو اب تنقید یہ ہوگی تھی کہ یہ پارٹی کے آدمی ہیں اور گورنر بھی ہیں. نہیں سر میں تو کہہ رہی ہوں کہ جماعت کا فیصلہ لگ رہا ہے. نہیں جماعت میں یہ کہتا ہوں نا، اس سے صدر صاحب بھی ہیں، ان پر بھی یہ تنقید ہے کہ جناب یہ انہوں نے تاریخ دے دی، حالانکہ آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ان کو نہیں دینی. اب جو گورنر ہیں پنجاب کے خاص طور پر، انہوں نے کہا جی کہ میرا تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میں یہ تاریخ دوں، الیکشن کمیشن خود کام کرے. اس میں اب اس کی تشریح ہوگی. اب یہ ہماری سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا ہے اس سارے معاملے کا.
اور 9 ممبر کا بینچ بنا دیا ہے. اب اس میں آج اختلاف یہ بھی ہوا کہ سو موٹو نوٹس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. بٹ سر ڈونٹ یو تھنک کہ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ 75 سال ہمارے ملک ہو گیا, ہمیں ابھی یہی نہیں معلوم کہ الیکشن کی تاریخ کس کو دینی ہے. مطلب کہ سپریم کورٹ کے 9 ججز بیٹھ رہے ہیں اور سوال وہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارا فیلئر نہیں ہے ایز اے سوسائٹی اینڈ ایز اے پولیٹیکل سسٹم. اس طرح تحلیل نہیں کی گئی نا. اب مشکل یہ ہے حالانکہ میں اس میں بڑا کلیئر ہوں. اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے میں تو کہتا ہوں 90 دن میں الیکشن کروا دیں. اس کے کیا آگے پرابلمز ہوں گے وہ بھی بڑے پیچیدہ ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلط فیصلہ تھا تو آپ لوگ اس کو کورٹ میں لے جاتے. کس چیز کو؟ اگر آپ کے خیال میں غلط تحلیل ہوئی ہے اسمبلی تو آپ کورٹ میں لے جاتے. آپ لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا. تحلیل کرنے کی گنجائش بھی موجود ہے. میری مرضی سے نہ تحلیل ہوگی نہ میں روک سکوں گا. اب یہ اس کی تشریح پھر سپریم کورٹ نے لے لی ہے تو یہ اچھا ہے, یہ بھی تشریح ہو جائے گی. ہمارے سپریم کورٹ نے کچھ آئین کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیا ہے. جی بالکل سر, وہ اس لیے کیا نا کیونکہ آپ لوگ لڑتے اتنا ہے. نہیں دیکھیں وہ جو ری رائٹنگ کا ایشو ہے نا, آپ نے تو ری رائٹ یعنی جو انٹینٹ تھی اسے بدل دیا ہے. تو اب یہ اچھا ہو جائے گا, اس بات کی بھی تشریح ہو جائے گی کہ کیا گورنر کا اختیار ہے یا ذمہ داری ہے تاریخ دینے کی. یہ بات تو واضح ہے کہ صدر صاحب کی کوئی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. کس کی ہے جی پھر کس کی ہے یہی چیز. آپ اتنے سال سے الیکشن لڑتے رہے, آپ کو نہیں پتا کہ کس نے تاریخ دینی ہوتی؟ نہیں, وہ سپریم کورٹ ہی نے کرنا ہے. اچھا, سپریم کورٹ ہی جو ہے اب اس نے پہلا سوال یہ رکھا ہے کہ یہ کس نے تاریخ دینی ہے. اچھا سر, ویری کوئکلی وہ آپ پہلے میاں جاوید لطیف صاحب کا ذکر کرتے تھے. خواجہ آصف صاحب نے بھی گزشتہ روز ایک انٹرویو دیا, ان کا نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. وہ متاثر ہو گئے شاید جاوید لطیف صاحب سے. آپ سر پتہ ہے کہ پارٹی کو نہیں معلوم؟ نہیں, وہ ابھی انہوں کو ڈیٹ دی نہیں ہے. یہ فیصلہ ان کا اپنا, ہمیشہ کا فیصلہ ڈاکٹرز کا ہے, جب مرضی فیصلہ کر لیں. علاج ان کا مکمل نہیں ہوا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, یہ مجھے اس بات کا علم ہے. اب وہ علاج چھوڑ کر آ جائیں تو پھر یہ ان کی مرضی ہے. سر آپ نے استعفیٰ جب سے دی کہ نواز شریف صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ نہیں, میری ان سے بات نہیں ہوئی. آپ نے استعفیٰ ان کو دیا تھا, مریم نواز صاحبہ کو دیا تھا؟ نہیں, میں نے شہباز شریف صاحب کو, وہ صدر پارٹی کے وہ ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ نہیں, اس میں ایکسیپٹ نہیں ہوتا, میں نے بھیج دیا ہے. اچھا, تو اب بٹ آئی مین انہوں نے آپ سے کبھی, یہ کوئی دفتر نہیں ہوتے, عہدے جو ہیں وہ ایک آنر ہوتا ہے پارٹی کی طرف سے. سر ہم تو مطلب کہ یو نو ناٹ بینگ ان پالیٹکس بٹ استعفیٰ دیتے تو اگلا باس پوچھتا تو ہے نا کہ کدھر جا رہے ہو. تو وہ کیا شہباز شریف صاحب آپ روز جاتے ہیں, میٹنگز بھی اٹینڈ کرتے ہیں, انہوں نے آپ سے پوچھا نہیں کہ کی بڑی؟ نہیں, ان سے بات ہوئی تھی بہت پہلے جب میں نے استعفیٰ دیا تھا. اچھا, ہوئی. بہرحال اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں, پارٹی میں رہوں گا. صرف میں پہلے بھی عہدے پہ نہیں تھا, اب اس کے بعد بھی نہیں ہوں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے یہی الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے آج جو سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز کی تحلیل کے حوالے سے. گزشتہ روز یہ اطلاع آئی تھی کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے جو الیکشنز کا معاملہ لٹکا ہوا لگ رہا ہے. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے اپنی ہی سربراہی میں ایک 9 رکنی لاجا بینچ بنایا اس ایشو کو دیکھنے کے لیے, اور آج اس کی سماعت ہوئی. obviously جب یہ نوٹس لیا تو تبھی جو سپریم کورٹ کی طرف سے اطلاع آئی تو اس میں کہا گیا کہ 3 اہم سوالات ہیں جن کے اوپر یہ نوٹس لیا گیا ہے, اور ان کے جوابات جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ کے ججز دیکھیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے. دوسرا یہ کہ یہ تاریخ دینے کا آئینی اختیار جو ہے یہ کب اور کیسے استعمال کرنا ہے, اور یہ کہ اس انتخابات کے حوالے سے وفاق اور صوبوں کی کیا ذمہ داری ہے. obviously جب یہ آج پروسیڈنگز ہوئیں تو اٹ واز اے شارٹ پروسیڈنگ بیکاز obviously جو معاملہ ہے وہ اب تفصیل سے دیکھا جائے گا. پارٹیز کو نوٹسز دیے گئے ہیں, مگر آج کچھ اہم ریمارکس دیے ججز نے. یہ بھی سوال اٹھا وہاں کہ کیا یہ اسمبلیاں جو تحلیل ہوئی تھیں یہ کتنا ایک صحیح فیصلہ تھا کہ نہیں. جسٹس منصور نے پوچھا کہ اسمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن پر کیا ختم ہو سکتی ہیں.
اور اس کے علاوہ یہ بھی سوال اٹھایا ججز نے جو بینچ پر موجود تھے کہ کیا یہ ایک از خود نوٹس بنتا تھا، کیا نوٹس لینا چاہیے سپریم کورٹ کو اس بات پر. ان سارے معاملات پر اور آج کی جو پروسیڈنگز ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات ملک صاحب، سینئر گہری نظر رکھتے ہیں کورٹ پروسیڈنگز پہ. ویلکم ٹو دی شو سر. جی حسنات صاحب بتائیں، آج آبویسلی بہت اہم ہم کہہ سکتے ہیں کیس تھا، سب کی نظریں لگی ہوئی تھیں اس ایشو پہ، تو کیا سوال اٹھائے گئے عدالت میں، کیا چیزیں آج ڈسکس ہوئی؟ اٹ واز اے شارٹ پروسیڈنگ دو. جی بالکل یہ شارٹ پروسیڈنگ تو تھی لیکن بڑی ان یوزل تھی. ایک تو 2 بجے کا ٹائم تھا، 15-20 منٹ لیٹ آئے ججز، اور بڑا ایک ٹینس ان کے چہرے میں ایک ٹینشن نظر آ رہی تھی. وہ اس طرح جیسے ایسے لگا کہ کوئی اس سے پہلے بھی اس کیس پہ حوالے سے بات کر کے آئے ہیں. اور آپ کا کہنا یہ if I may just interrupt here کہ یہ 15-20 منٹ دیر سے آنا ججز کے لیے یہ ایک unusual بات ہے. جی بالکل، کہ یہ عموماً جب کیس اب آج پہلی ہیئرنگ ہے تو عموماً اس طرح نہیں ہوتا، لیکن جس طرح بینچ آیا پھر چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ ریمارکس دیے کہ جی کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے، ہم کسی کو بھی آئین کی وائلیشن نہیں کرنے دیں گے، الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. تو ساتھ ہی ان کے لیفٹ سائڈ پہ جو دائیں سائڈ لیفٹ سائڈ پہ جیسے جمال مندوخیل، انہوں نے کہا جی کہ میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں. تو ان کو کوئی روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا نہیں میں بولوں گا. ان کو کس نے روکنے کی کوشش کی؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ پھر اپنا پوائنٹ کر دیجیے گا. تو نہیں، وہ انہیں اندازہ تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ بولیں. ان کے پاس ریٹرن نوٹ تھا، انہوں نے پڑھا. اس نوٹ میں انہوں نے بتایا کہ جی جو سو موٹو پروسیڈنگ جو اس معاملے میں الیکشن ڈیلے کہ جی ٹائم ڈیٹ نہیں ہو رہی اناؤنس، یہ جو انیشیٹ کی گئی ہے وہ یہ 2 رکنی بینچ جسٹس اعجاز اللہ احسان اور جسٹس مظہر عالمی خیل کے بینچ نے کی ہے. اس بینچ میں میٹر جو تھا وہ سروس تھا، وہاں یہ میٹر ہی نہیں لگا تھا. اس پہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کو بلا کے ریمارکس بھی دیے ہیں. آلریڈی جو جس قسم کی آبزرویشن آئی ہیں وہ 10A کی وائلیشن ہے. پھر انہوں نے کہا کہ عابد زبیری سپریم کورٹ بار کے صدر، ان کی ایک آڈیو لیک میں ان کی کنورسیشن ہے اس بینچ کے حوالے سے کہ جی کیسز کی فکسیشن پرٹیکولر بینچ کیا یا بینچ ایک جج کا، تو وہ اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ آڈیو آئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے جو نوٹ لکھا اس میں بھی جو آبزرویشن جو ان کی آئی ہیں اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے مائنڈ بنا لیا ہے. تو یہ 10A کی وائلیشن ہے اور یہ جو سو موٹا ہے یہ انجسٹیفائڈ ہے. یہ ان کا ورڈ تھا انجسٹیفائڈ. اور یہ انہوں نے پڑھا ہوا جی پڑھا جی وہ 1 پیج کا تھا وہ انہوں نے پڑھا. پھر اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آرڈر میں وہ آپ کا نوٹ بھی لکھ دیں گے، مینشن کر دیں گے، اور وی میں ڈس ریگارڈ کہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ہے کہ آپ کی اوپینین ہے، ہم اس پہ اپنا وہ کر سکتے ہیں. باقی ججز خاموش تھے؟ جی خاموش تھے. پھر جسٹس اطہر میں سوال اٹھایا کہ کیا جو اسمبلیز ڈیزالو ہوئی ہیں پنجاب کی اور KP کی وہ پراپرلی آئین کے مطابق ہوئی ہیں؟ کیا باہر سے کوئی آدمی چیف منسٹر کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے؟ کیا ریزن تھیں جن کی وجہ سے اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہیں؟ تو اس کے بعد جسٹس سید منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ اگر اسمبلی ڈیزالو آئین کے مطابق نہیں ہوئی ہے تو ہم ریسٹور کرتے ہیں اسمبلیز کو، تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا کہ یہ جو ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانا اور یہ. خیر چیف جسٹس صاحب نے کہا انہوں نے کہا ہم ریسٹور کرتے ہیں یا ہم کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ہو جائے گا تو پھر اسمبلی ریسٹور کر سکتے ہیں. اور پھر جب کیا ہم اسمبلی ریسٹور کر سکتے ہیں؟ اگر ہو سکتی ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا 90 دن کے الیکشن کا. جو ان کے ریمارکس تھے اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ 2 ججز نے یہ سوالات اٹھائے ہیں ان کو بھی آرڈر میں مینشن کریں گے. جو 3 سوالات پہلے تھے اس کے بعد چوتھا یہ جو کیا آئین کے مطابق ہوئی ہیں کہ نہیں، یہ پھر اس میں جو ہے وہ کریں گے مینشن. ریٹن آرڈر وہیں ڈکٹیٹ کرایا گیا، ابھی ریٹن آرڈر جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا پراپر. تو اس کے بعد کل تک ہیرنگ ہے، سماعت ملتوی ہوئی ہے. اٹارنی جنرل کو نوٹس ہے، پاکستان بار کونسل کو نوٹس ہے، PDM کی ساری جماعتوں کو نوٹس ہے. تو کل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو نوٹس ہے. جی وہ تو آلریڈی ان کی پٹیشن ہے. یہ چیف جسٹس صاحب کا تھا کہ اگر سو موٹو ہم مان لیتے ہیں کہ سو موٹو ٹھیک نہیں ہوا اور اس کی پہ لیکن ہمارے پاس پٹیشن ہے، ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں.
تو لیکن یہ دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب کے جو لیفٹ سائڈ پہ لوگ بیٹھے ججز تھے وہ تو ریمارک دیتے تھے، لیکن رائٹ سائڈ والے ججز جو تھے وہ کافی خاموش تھے، کیونکہ جو یہ بڑا انیوژل ہوا ہے کہ ایک جج جو ہیں وہ اپنے فیلو ججز پہ اس طرح اوپن کورٹ میں سوالات اٹھا رہے ہوں، یہ جو جنہوں نے نوٹ پڑھا ان کی آپ ذکر کر رہے ہیں. ہاں تو وہ ایک ٹینس ماحول تھا. اب دیکھیں کل کی جو ہیئرنگ ہے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کیا چیف جسٹس صاحب یا بینچ جو ہے وہ کرتا ہے اس پہ آرڈر. پھر یہ معاملہ بتایا گیا کہ نیکسٹ ویک اس کی ہیئرنگ ہوگی، اور ہم جو شیڈول روٹین کے کیسز ہیں وہ ان کو نہیں کال کینسل کر رہے ہیں، اور یہی کیس تاکہ اگلے ہفتے ہی اس کی فیصلہ آ جائے. یہ بتائیں کہ اٹارنی جنرل نے غالباً منڈے تک کا وقت مانگا. نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی جو آپ کہہ رہے ہیں کل بھی ہیئرنگ ہوگی، تو میں یہ اب کل اگر وہ اٹارنی جنرل کو وقت چاہیے پریپیئر کرنے کے لیے تو کل وہ کس سے بات کریں گے یا کس کو سنیں گے؟ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے آرڈر میں کہا تھا کہ جی آپ سکیلٹن آرگومنٹ کل اپنے جمع کرائیں. تو انہوں نے کہا جی یہ جو جمع کرانے والے آرگومنٹ ہیں ریٹن، یہ آپ ہمیں منڈے تک ٹائم دیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کوئی نہیں وہ یعنی، لیکن کل بھی انہوں نے کہا کہ ہیئرنگ ہوگی. اب ایک دفعہ تاکہ ہم طے کر لیں کہ کس طرح ہم نے آگے اس پروسیڈنگ کو چلانا ہے، تاکہ جن لوگوں کو نوٹس ہو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ یہ تھرو میڈیا ہی ان کو نوٹس، اب کوئی ہم اس طرح نوٹس ان کو آفس نہیں کرے گا، ٹائم شارٹ ہے کیونکہ 90 دن میں الیکشن یہ معاملہ. تو اس وجہ سے ان کا جو ہے وہ آرڈر انہوں نے کہا کہ یہ تھرو میڈیا ہی وہ. استاد صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جلد اس پہ فیصلہ آ جائے گا؟ سب یہی کہہ رہے تھے، کچھ لوگوں کا خیال تھا جو پروسیڈنگز کے بعد کامنٹری ہم نے دی، کچھ لوگوں کا خیال تھا لمبی چل سکتی ہیں، اتنی جلدی نہیں ہوگی، بیکاز آبویسلی اٹارنی جنرل نے بھی وقت مانگا ہے، پھر سوالات بھی اور بھی اٹھ گئے ہیں، بار کاؤنسل کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ بھی سوال اٹھا سکتے ہیں کمپوزیشن آف دا بینچ پہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹریچ ہو سکتا ہے معاملہ یا جلد ہی ریپ اپ ہو جائے گا؟ جی دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ نیکسٹ ویک یہ کنکلوڈ ہو. یہ جو سوالات 4 ہیں، اور یہ بھی انہوں نے چیف جسٹس صاحب کا یہ تھا کہ جی یہ کیس آف فرسٹ امپریشن، جس میں کہ ڈیٹ کون دے گا، یہ بھی پہلے کبھی کوئی اس حوالے سے ججمنٹ نہیں آئی. تو اس قسم کا معاملہ میرا نہیں خیال، کیونکہ یہ چیف جسٹس صاحب کا تھا کہ جی جلدی ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں، لیکن جو ان کے ارد گرد لیفٹ رائٹ بیٹھے تھے ان کی طرف سے کوئی ریمارکس نہیں آئے. تو یہ چانسز ہے کہ اس کو جو ہے وہ 2 ہفتے بھی لگ جائیں. اور جو اس وقت جو ایک سپریم کورٹ میں ایک نظریاتی ڈیوائیڈ ہے، اور اس بینچ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا کلوز ہے کہ جو صورتحال چیف جسٹس کی ہی اوپینین ایسا لگ رہا ہے کہ وہی امپورٹنٹ ہوگی. لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اس وقت کنٹروورسی بن گئی ہے، بہتر یہ ہے کہ فل کورٹ 15 ججز بیٹھ جائیں، 9 کے بجائے 15، تو مسئلہ حل ہو جائے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان سے بارکھان کی جو سٹوری ہے اس حوالے سے، جس میں گزشتہ رات ہی ایسی انفارمیشن سامنے آئی کہ وہ سٹوری جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بالکل ہی تبدیل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان میں جو واقعہ ہوا ہے، جو آج کل ہر طرف ہیڈ لائنز میں رپورٹ ہو رہا ہے. بارکھان کا جو افسوسناک واقعہ تھا، جہاں ایک کنویں سے 3 لاشیں ملیں، جس میں ایک خاتون کی بھی تھی، اور ایک مری جو قبیلہ ہے ان کے صاحب نے کہا کہ ان کی بیوی جو تھیں اور بچے وہ سردار کھیتران کی ایک نجی جیل میں تھے، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ جو لاشیں ملی ہیں یہ انہی کی ہیں. وہ جو لاشیں تھیں ان کے جو لواحقین ہیں وہ تو ابھی بھی ریڈ زون کوئٹہ کے اندر احتجاج کر رہے ہیں، مگر جو ابھی تک انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اس سے کہانی جو ہے وہ کافی تبدیل ہو گئی ہے. ایک طرف تو جو پوسٹ مارٹم ہوا اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو خاتون کی لاش تھی وہ ایک 17-18 سال کی لڑکی تھی جس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی تھی. وہ اس خاتون کی لاش نہیں تھی جس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس کے اندر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو سردار کھیتران نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی میں وہ خاتون اور جو اس کے بچے ہیں ان کو بازیاب بھی کروا لیا گیا ہے. تو یہ جو ایشو ہے اب ذرا سمجھ نہیں آ رہا. اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ جو لاشیں ملی یہ کہاں سے آئیں، اور جو الزام اب سردار عبدالرحمن کھیتران پر لگ رہا ہے وہ ابھی بھی قتل کا لگ رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہلاک ہونے والی خاتون تھیں
وہ ان کی اہلیہ تھیں اور ان کے 2 بیٹے تھے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رند صاحب سینئر صحافی کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی شاید رند صاحب بتائیے کہ یہ جو ایک دم کہانی میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ٹوسٹ آیا گزشتہ رات کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، ایک طرف جو پوسٹ مارٹم کی خبر آئی، دوسری طرف یہ معلوم ہوا کہ وہ جو خاتون تھیں ویڈیو میں وہ اور ان کے جو بچے ہیں ان کو بازیاب کروا دیا گیا. تو سر یہ ذرا ہمیں ایکسپلین کریں کہ یہ سب کیسے ہوا اور کتنی جلدی یہ سب کچھ ہو گیا. عرفہ دیکھیں، اس وقت یہ جو صورتحال ہے اس میں ایک چیز بہت واضح ہے. جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ کہانی میں ٹوسٹ آیا، پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں اس کہانی میں بہت سے ڈرامائی موڑ آئے ہیں. لیکن ان ڈرامائی موڑ کو ایک طرف رکھ کے اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کس طرح بیہیو کر رہی ہے. اس وقت جو بچے یا فیملی اس کی بازیاب ہو چکی ہے خان محمد مری کی، وہ اس وقت کوہلو میں ہے اور ان کی بازیابی میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. مطلب جہاں کہیں پر بھی چھاپے مارے گئے ان کو بازیاب کرنے کے لیے، وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا. یہ خود اکیلے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ریاست کا جو نیریٹو ہے یا جو ایگزیکٹو کا جو گورنمنٹ کا نیریٹو ہے اس سے یہ لگتا ہے. اور اس وقت جو بھی صورتحال ہے اس میں احتجاج جاری ہے. اس ساری صورتحال میں اس وقت سب سے بڑا معمہ یہ ہے کہ وہ 17 سالہ بچی کون ہے جس کا پوسٹ مارٹم کل رات کو ہوا ہے. وہ خان محمد مری کی بیوی نہ بھی ہو، وہ اس ملک کی شہری ہے، اس صوبے کی بیٹی ہے. وہ کون ہے، اسے کس نے قتل کیا، یہ ساری چیزیں جو ہے صوبائی حکومت نے پراپ کرنی ہے. صوبائی حکومت اس وقت جو انہوں نے جے آئی ٹی بنائی ہے یا جو انکوائری کمیشن بنایا ہے اس میں ڈپٹی کمشنر بارخان اور ڈی پی او بارخان ممبر ہیں. ڈپٹی کمشنر بارخان اور ڈی پی او بارخان کس طریقے سے جو ہے نا وہ یہ انکوائری انڈیپینڈنٹلی کریں گے کہ وہ پچھلے 4 مہینوں سے اس خاندان کی بازیابی میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکے. دیکھیں بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں سر، یہ بتائیے گا یہ الزامات جو ہیں کہ شاید یہ جو بچی ہے جس کی لاش ملی ہے یہ سردار کھیتران کی اہلیہ ہے، یہ کہانی کہاں سے یا یہ الزامات کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیکھیں سردار کھیتران کی اہلیہ کے متعلق مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جو صورتحال ہے اس میں پہلے دن جو آیا تھا کہ یہ جو لاش ہے وہ خان محمد مری کی اہلیہ کی ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ 2 بیٹے اس کے تھے، تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو مسخ شدہ لاش ہے وہ اسی خاتون کی ہے. لیکن جب پوسٹ مارٹم ہوا تو میڈیکل جو ٹیم ہے انہوں نے اس بچی کی ایج 17 to 18 ایئرز ڈکلیئر کی، جس کے بعد یہ واضح ہوا کہ کم از کم یہ بچی وہ خاتون نہیں ہے. اور ڈرامائی طور پر اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے 12 گھنٹوں کے بعد لیویز نے گراناز کو نہ صرف بازیاب کیا بلکہ ان کے جو باقی 5 مغوی جو بچے تھے جن میں ان کی بیٹی بھی شامل ہے اسے بھی بازیاب کروا لیا. کیا وہ سچ مچ کسی نجی جیل میں قید تھے، کیا یہ کنفرم ہوا ہے؟ دیکھیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جن علاقوں سے انہیں بازیاب کروایا گیا وہاں کسی نجی جیل کی بات نہیں کی گئی، لیکن یہ بھی نہیں بتایا اور اسٹیٹ واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ وہاں سے کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. تو کیا کسی کمرے میں بند کر کے کوئی انہیں چھوڑ گیا تھا اور ڈپٹی کمشنر کو فون پہ اطلاع دے دی تھی کہ ہم نے فلانے کمرے میں رکھا ہوا ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لوپ ہولز ہیں جو پراپ ہونے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ شاہد رند صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.